الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق صدق الله اللہ العظيم العلی العظیم. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب جو ہے یہاں سے جو ہے ہماری جو ہے صورتوں کا تیسرا گروپ شروع ہو گیا ہے، اور تیسری منزل بھی ٹھیک ہے. اور مکی صورتیں اس لحاظ سے بہت آسان ہوتی ہیں. دیکھیے ابھی ہم نے سورہ انفال سورہ توبہ پڑھی تو ہمیں بھی ہمارے ذہن بھی تھوڑے سے تھک سے جاتے ہیں نا، اور خاص طور پہ اس وقت آپ لوگوں کی ہمت ہے جو بیٹھ کے سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ہمت دے، طاقت دے، سمجھنے کی صلاحیت دے، عمل کرنے کی بھی ہمت دے اللہ تعالی. تو یہ جو ہے اب مکی صورتیں ہیں، اور تیسری منزل میں جو ہے 7 صورتیں ہیں. اور جو صورتوں کا تیسرا گروپ ہے اس میں مکی صورتوں میں 14 ہیں، یعنی تقریباً 7 سے پارے ہیں. اور مکی صورتیں بہت آسان ہیں. اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت ہیں. اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، وہی کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر نبیوں کے قصے ہیں. تو الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ الف لام را اس کتاب کی آیات ہیں جو کتاب الحکیم یعنی حکمت سے بھری ہوئی ہے. اور کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان کے اپنے اندر سے جو ہے وہ وحی بھیجی ہے، انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی ہے. ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جو کہ چونکاتا ہے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. اس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ساحر اور شاعر اور کیا کیا کہتے تھے نا لوگ. قرآن سن کر دیکھیے، ایک تو قرآن سن کے جو ہے، قرآن ایسی چیز ہے کہ جو واقعی دل سے پڑھتا ہے، اپنے دل پر لیتا ہے تو اس کی پوری دنیا بدل جاتی ہے. تو جب لوگ بدلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تو جادوگری کرتے ہیں. اور آج بھی جو لوگ قرآن سے دور تھے پہلے اور اب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کیسے انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے نا. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے نا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تو ہم سب کو جو ہے قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے. اور جن بچوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، تو ان کو کسی چیز پہ مت ٹوکیں، بس صرف جو ہے آپ یہ کہیں کہ قرآن سے جڑ جاؤ. اور قرآن کی صحیح جو ہے ہم جب ڈیپتھ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش پر جو ہے وہ مستوی ہوا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جو ہے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ سفارش کریں. اور ذالکم اللہ ربکم، یہ رب کا تعارف ہے. اب اس میں جو ہے نا دیکھیں کئی ایک لفظ استعمال ہوئے ہیں. افلا تذکرون، کہ تم نصیحت نہیں پکڑتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے کہ الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے. جنہوں نے کفر کا طریقہ کیا
وہ کھولتا ہوا پانی پئیں، حمیم اور جہیم، یعنی اندر بھی پیاسے ہوں گے تو پانی پئیں گے، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور چاروں طرف بھی ان کے آگ ہی آگ ہوگی۔ حمیم اور جہیم میں جو وہ چکر لگاتے رہیں گے۔ یہاں جو یوئی دو کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جو شاہ ولی اللہ دہلوی حجت البالغہ ان کی کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ عدم سے وجود میں لانا، فرام نتھنگ ٹو بینگ، ہے نا، تو یبدئ وہ چیزیں ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ خلق کے ایک چیز موجود ہے، ہم نے کئی چیزیں ملا کے ایک نئی چیز بنا دی، ایک چیز سے دوسری بنانا۔ جیسے ہم لوگ اگر کوئی چیز تیار کرتے ہیں، چیزیں آلریڈی موجود ہیں، ہم نئے سرے سے تو نہیں کرتے۔ اور تیسری کیا ہے؟ تدبیر، یعنی کہ پلاننگ، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عالم کن ہوتا ہے اور ایک عالم امر ہوتا ہے نا۔ تو وہی جس نے جو ہے سورج کو جو ہے وہ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اب یہ ساری جو توحید کی آیات ہوتی ہیں اس میں تو پوری سائنس ہی آ جاتی ہے کہ سورج کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ ضیاء یا دیان، اور یہ جو ہے جو خود کمبشن یعنی جلنے کے عمل کی وجہ سے خود اس کے اندر روشنی ہے، جبکہ چاند کی جو ہے وہ قمر نورن یعنی کہ اس کے ریفلیکٹڈ ہے نا، یہ سائنس آ جاتی ہے۔ وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور ان کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کی ہیں، پوری کائنات، گیلیکسی، اور پھر جو ہے وہ سورج کے گرد جو ہے وہ سارے سیارے ستارے جس طرح گردش کر رہے ہیں، اور اسی سے جو رات اور دن بن رہے ہیں، اور سارے جو موسم بن رہے ہیں اس کا سارا ذکر ہے۔ اور سورہ یاسین میں بھی اس کی بات ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی مقصد سے بنائی ہیں، بالحق الا بالحق، اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہر چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی نشانیاں ہیں، ہے نا۔ تو ہم غور و خوض کریں گے تبھی تو، اس کے باوجود کہ لوگ غور و خوض کرتے ہیں اور سائنس میں کہاں کہ کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ بار بار اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہیں گے، جن کو جو ہے ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں ہے، ان کے دل میں یعنی ایتھیسٹ لوگ، وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں۔ اور اس میں وہ شعر آپ کو پتا ہوگا کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے انفاس کی راہوں میں سفر کر نہ سکا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تو معرفت اس کو ہوئی نہیں، اور سائنس کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں خوب آگے سے آگے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، ہے نا۔ تو کیا زبردست یہ ہے۔ تو جن کو ملنے کی توقع ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو اسی کے حساب سے ان کا جو ہے درجہ ہوگا۔ اور پھر دعواہم، یہاں پہ جو ہے جو لوگ ایمان لائے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایک طرف کافروں کی بات اور پھر ایمان لانے والوں کی، جو ایمان لائے، جنہوں نے ساری چیزوں کو قبول کیا، نیک اعمال کیے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائیں گے، اور جنت میں ان کی بات کیا ہوگی، ہم نے پہلے سورہ اعراف میں پڑھا کہ الحمدللہ الذی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہاں پہ شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں پہنچایا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ پہلے رکوع میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ پہلے بھی ان کی یہی تھی صدا، اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں سلامت رہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پہ ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تملأ المیزان۔ پھر آیت نمبر 11 کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنا وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں کرتے ہیں، تو ان کی مہلت تو ختم ہو چکی ہوتی، یعنی کہ انسان جلد باز ہے، اللہ تعالیٰ تو موقع دیتا ہے۔ یہ سب بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ جو ایک نیکی کی 10 بن جاتی ہے، اور برائی کا فرشتہ لکھتا ہی نہیں جب تک کہ جو ہے انسان کر نہ لے۔ تو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور قاعداً اور قائم ہے، جب اس پر انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے سب کو پکارتا ہے، اور جب اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے تو ایسا چل نکلتا ہے جیسے کبھی اس نے جو ہے ہم کو پکارا ہی نہیں ہے نا۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے پر کوئی مشکل ہوتی ہے تو کتنا ہم تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں اور بار بار دعائیں کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی کروا رہے ہیں،
اور جیسے ہی وہ مشکل ہٹتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ قرن جو ہے نا وہ عہد یا زمانے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری قوموں کو جو ہے وہ ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کی روش، یعنی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو مانا نہیں اور ایمان لا کر نہیں دیا، تو ان کو جو ہے ہم نے ان کے جرائم کا جو ہے بدلہ دیا ہے۔ اور ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر بعد میں ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ جو ہے وہ جگہ دی اور ان کو پھر آزمایا۔ تو آج کل ہمارا زمانہ ہے نا، ہر شخص سوچے کہ یہ میرا زمانہ ہے، چاہے میری کوئی بھی عمر ہے، ابھی میری موت نہیں ہوئی ہے، میرا زمانہ ہے، تو میں کتنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتی ہوں، میں کتنا عہد کی پابندی کر سکتی ہوں۔ اور کل ہم نے امانت میں خیانت بھی پڑھا کہ دین سے خیانت، اللہ سے خیانت کیا کیا ہوتی ہے، کہ ہم نے جو ہے اپنی زندگیاں گزار دیں، کتنی کتابیں پڑھی، ہم کو تو کتابوں کے نام کی تعداد بھی نہیں پتہ کتنی پڑھ چکے ہیں، اپنی میڈیکل کی اور کس کس چیز کی، اور یہ ایک ایک واحد کتاب جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم سمجھ کے پڑھیں، اور وہ بھی خود ہمارے اپنے لیے، کہ جیسے کوئی مشین ہے اس کے ساتھ مینول ہے، میں وہ مینول پڑھے وہ مشین چلانے کی کوشش کروں تو نقصان تو پھر کس کا ہوگا؟ ہمارے ہی ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ان کو لا یرجون لقاءنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو انکار کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے آپ ان سے کہیں کہ میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، اور جب پہلی وحی آئی اور اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے بعد کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں اگر جو صبح صبح آواز دی اور لوگ آئے اور کہا کہ اگر میں تم سے کوئی بات کہوں تو تم مانو گے، تو ان کا کہ ہم مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہے تو کہاں ہم مانیں گے۔ اور پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی کہی، تو وہ لوگ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ لا یفلح المجرمون، کہ مجرم فلاح نہیں پاتے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، وہی شرک کی نفی۔ اور ابتدا میں آیت نمبر 19 وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، شروع میں سب انسان ایک ہی جیسے تھے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا کہ اختلاف کیا۔ آیت اختلاف ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بینہ میں بھی ہے کہ اس میں جو ہے انہوں نے اختلاف کیے، عقیدے بنائے، مسلک بنائے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، تو فیصلہ کب ہوگا؟ وہ قبر میں ہوگا، حشر میں ہوگا۔ تو وہ سوالات جو نہ تو قبر میں ہوں نہ حشر میں ہوں، اس کے پیچھے لوگ لڑ لڑ کے جو ہے وہ جو ہے مرے جاتے ہیں۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری، وہی معجزے کے چکر میں منکرین کا اعتراض ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اگلا رکوع، تیسرا رکوع کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، کہ لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب ان کو رحمت ملتی ہے تو وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں جو ہے طرح طرح کی جو ہے وہ چالاکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ پھر توحید کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ان کو جو ہے خشکی اور تری میں چلاتا ہے، اور تم کشتیوں میں سوار ہو کر جب وہ، کیونکہ پہلے کشتیاں جو بادبانی کشتیاں کہتے ہیں ہوا کے موافق ہوتی ہیں، تو تم سفر کر رہے ہو تو پھر جب جو ہے اگینسٹ جو ہے ہوا چلنے لگتی ہے تو موجوں کے تھپیڑے اور طوفان آ جاتا ہے، طوفان میں گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ ہم نے آپ کو اکرمہ بن جہل کا قصہ سنایا تھا نا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر وہ بھلا دیتے ہیں، پھر بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اکرمہ بن جہل جو ہے وہ پھر جا کے واپس مکہ پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہاں منافقین کی اور ان کے منکرین کی بات ہو رہی ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، کہ یہ متاع حیات دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل ہی ہے جس کے نشے میں تم مست ہو کر ہماری نشانیوں سے جو ہے وہ غفلت برتتے ہو۔ اور دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے وہ آیت نمبر 24 میں اتنی زبردست دی ہے اللہ تعالیٰ نے
کہ انما مثل الحیات الدنیا کمائن انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض، تو اس کی مثال ایسے جیسے آسمان سے پانی برسایا، زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی ہیں، پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی، کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے اب تو ہم ان پہ خوب فائدہ اٹھائیں گے، تو اچانک ہمارا حکم آ گیا، ہم نے اسے ایسے غارت کر دیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو انسان کی ناپائیدار زندگی کا بھی یہی حال، اگر ہم نافرمانی میں گزاریں گے، ورنہ تو دنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی مرے ویسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت دے ہیں نا، ہم لوگوں کو بھی دعا کرتے ہیں کہ مت شہیدن ہیں، تو شہادت کی موت تو سیدھے جنت میں۔ تو واللہ یدعو الی دار السلام، آیت نمبر 25، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تم کو پکڑ پکڑ کے جو ہے جہنم سے دور کرتا ہوں اور تم بھاگ بھاگ کے اسی کی طرف جاتے ہو۔ تو اللہ دار السلام کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی اور مزید فضل، اور ان کے چہروں پہ جو ہے وہ سیاہی اور ذلت نہیں چاہے گی، اور وہ جنت کے لیے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا بدلہ ان کو ملے گا۔ وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ والی بات ہوئی ہے نا۔ اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرک کی نفی پھر مزید کی ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ہمارا جو ہے اللہ کی ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ آیت نمبر 13، ہنالک تبلو کل نفس، کہ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا اور سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور سارے جھوٹ جو وہ کرتے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا 11واں سپارہ جو ہے نصف ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس 4 منٹ ہیں، تو آپ لوگ جو ہے ضرور اپنے خیالات کا اگر اظہار کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ کچھ اپنا راہ عمل بتائیں۔ پوری سورہ توبہ میں ہمارا آرڈر آف دا ڈے کیا ہے؟ ہمارا آرڈر آف دا ڈے یہ ہے کہ جو ہے چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں ہم کو کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے، پھر اگر ہماری مجبوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے نا۔ اور کوئی چیز آپ لوگ بتائیں کہ دیکھیے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ علم 2 طرح کے ہیں، ایک علم الابدان، ایک علم الادیان ہے۔ تو دین کے علم میں ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اور علم الابدان سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے، اور دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو پیچھے ہے کہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، پوری کائنات کو مسخر کرنے، چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں اور مریخ کو جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ تو یہ چیزوں میں ہمیں بہت، سائنس میں بھی ہم پڑھیں، ریسرچ کریں، لیکن جو ہے قرآن سے جڑنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ فرزانہ موجود ہیں، فرزانہ آپ ضرور، بہت آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ صبح صبح جو ہے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو بھی بہت صحت دے اور ساری آسانیاں کرے کہ آپ کا دل یہاں اٹکا رہتا ہے۔ اور کون کون لوگ ہیں ضرور جو ہے اپنے جو اس کا اظہار کریں، راہ عمل بتائیں۔ جی فرزانہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور مکی صورتوں میں جو ہے ہم پورا یہ دیکھیں گے، خود بھی غور و خوض کریں گے، غور و فکر کریں گے، اور جو ہے ہم کیا کریں گے کہ اس کو جو ہے اپنی زندگیوں میں ضرور جو ہے وہ عمل میں لائیں گے۔ جی کوئی بھی اگر اس میں بولنا چاہے تو ضرور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رضیہ بھی موجود ہے نا؟ جی ہاں، تو وہ کچھ کہہ رہی ہیں نا، تو پھر میں جی بولتی ہوں، جی وہ بالکل بولیے۔ بالکل۔ نہیں، بزنس میں یہ کہوں گی منافقت کی علامت ہے، ہم جتنی پڑھی ہے تو اسے ہمیں اپنے ذہن میں بہت رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بار بار چیک کرنا ہے کہ ایسے ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور
مطلب اس میں خاص اس متنی صورت ہے تو منافقت کی بہت اس میں بات تھی، تو اس کے کہہ رہی تھی. بالکل بالکل، جو انہوں نے کہا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھی جنہوں نے اپنا نام اس میں ڈالا جو میں نے ٹیسٹ لکھا تھا. اسی طرح صحابی اپنے آپ کو کہتے تھے، تو ہم سب کے اندر تو کچھ نہ کچھ منافقت تو ہوتی ہے نا، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. جی رضیہ. ہاں میں بھی اسی بات پہ کہہ رہی تھی، وہ جو تمہاری دوست نے کہا کہ منافق تو انہوں نے اپنا ہی نام دیا، تو بہت ہی سچی بات ہے. بالکل بالکل. چلیں اب ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہم جو ہے 11ویں سپارے کے نصف تک پہنچ چکے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ، آپ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں جو اللہ تعالیٰ جو جس سے پریشان ہے، جس کے جو بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین طریقے سے دنیا اور آخرت کے لیے حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم البسنا لباس التقوی الزمنا کلمۃ التقوی وجعلنا من اولی النفع. اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی سکھا دے، بتا دے، کرنے میں ہمارے عمل میں لے آئے. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا جو ہے قبول کر لے. کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.